السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم قصے کی طرف رہنمائی کیا ہے۔ وہ قصہ، اس قصے کی اگر ہیڈنگ دی جائے تو چور کی ہوشیاری یا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 105 سے لے کے 115 کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ انصاری قبیلے کا ایک آدمی جس کا نام ابو طعمہ بشیر بن عبیرق تھا، یہ آدمی ایک انصاری کی زرہ کو چوری کر لیتا ہے۔ الگ الگ تاریخی روایتوں کے اندر چوری کے اندر زرہ کا تذکرہ ہے، اور کہیں پر چوری کے سامان کے اندر زرہ کے ساتھ ساتھ آٹے کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ زرہ چوری کر کے اپنے تھیلی میں جس کے اندر آٹا رکھا ہوا تھا گھر کی طرف چلتا بنا رات کی تاریکی میں، اتفاق سے اس کی تھیلی میں چھید ہو گیا، سوراخ ہو گیا، جس کی وجہ سے چوری کی جگہ سے لے کر کے اس کے گھر تک تھوڑا تھوڑا آٹا رات کی تاریکی میں گرتا گیا۔ اب جس کا سامان چوری ہوا تھا وہ تو پریشان ہو گیا، آپس میں ڈسکس کرنے لگا، گفتگو کرنے لگا، چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ آخر اس کا سامان، اس کی زرہ چوری کون کیا۔ بات ہوتے ہوتے اس آدمی کے پاس جس کا نام ابو طعمہ بشیر بن عبیرق تھا، جو اصل چور تھا، اس تک پہنچی تو اسے ڈر لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جائے گی اور ہماری بدنامی آئے گی، میں پکڑا جاؤں گا، تلاشی ہوگی تو زرہ میرے گھر پہ نکلے گا۔ اس لیے اس نے ہوشیاری کیا، چور ہوشیاری کیا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ زرہ لے جا کے ایک یہودی کے گھر پہ بطور امانت کے رکھ کے آ گیا، اور اس کے بعد اپنے قبیلے والوں سے، اپنے خاندان والوں سے آ کے کہنے لگا کہ وہ جو فلاں آدمی کا زرہ چوری ہوا ہے اس کی بھی میں نے بہت تلاش کیا، بہت تگودو کیا، ڈھونڈا، چیک کیا، بہت محنت کرنے کے بعد، بہت بھاگ دوڑ کرنے کے بعد، بہت زیادہ چیکنگ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ زرہ جو چوری ہوئی ہے فلاں یہودی کے گھر پہ رکھی ہوئی ہے۔ جب اس کے گھر پہ رکھی ہے تو گویا چور وہی ہوا، اور زرہ چوری اس نے کیا ہے، اور گھر والے شک میرے اوپر کر رہے ہیں، لہذا اپنے قبیلے والوں سے اس طرح کی لپڑی باتیں کرنے لگا۔ اس کے نتیجے میں اس کے خاندان کے کچھ لوگوں کو یہ بات صحیح لگی، اور ان لوگوں نے یہ تصور کیا کہ یہ یقیناً چور ہمارے قبیلے کا نہیں بلکہ یہودی ہے، اور آپس میں رات کی تاریکی میں یہ لوگ چھپ چھپ کر کے گفتگو کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حقیقت بیان کرنی چاہیے تاکہ ہمارے پورے قبیلے اور ہمارے پورے خاندان کی عزت بچ جائے۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں مشورہ کیے اور صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے فلاں بھائی کی، ایک انصاری بھائی کی جو زرہ چوری ہوئی ہے اور پورے مدینہ کے اندر تلاشی لی جا رہی ہے، جس کی زرہ چوری ہوئی ہے ان کا شک ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کیا چورے ہیں؟ یہ آدمی جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، جس کے اوپر شک کی تیر چلائے جا رہے ہیں، وہ تو مسلمان ہے، پارسا ہے، اچھا آدمی ہے، وہ چور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے حقیقی چور کا پتہ لگا لیا ہے، وہ چور کون ہے؟ فلاں یہودی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چیک کرائیے، اس کے گھر پہ تلاشی لیجئے، آپ کو وہ زرہ اس کے گھر پہ ملے گا۔ یہ سب پلاننگ تھا، یہ سب سازش تھی، یہ سب اس خاندان والوں کی جانے یا انجانے میں یہ ایک طرح سے سازش تھی، چال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چیک کرایا تو وہ زرہ یہودی کے گھر پہ ملی۔ یہودی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زرہ میں نے نہیں چوری کیا ہے، یہ زرہ فلاں نے میرے گھر پہ رکھا ہے، یہ زرہ میں نے نہیں چوری کیا ہے۔ اب وہ بیچارہ ایک یہودی اور ادھر اتنے سارے لوگ انصاری، اس میں اصل چور اور پھر اس کے خاندان والے مسلمان، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے لگے، زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی ہے، وہ نبیوں کا قتل کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، وہ ہماری شریعت کو نہیں مانتے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جب جھوٹ بولتے ہیں تو وہ ایک دنیاوی معاملے میں جھوٹ کیوں نہیں بولیں گے؟ ان کی باتوں کا کیا اعتبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو یہودی لوگ ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہماری باتوں کا اعتبار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
یہ لوگ اتنا ہی چرب زبانی کے ساتھ بات کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس ہوا کہ یقیناً چور یہ نہیں ہے، چور یہودی ہے، اور یہودی کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ فیصلہ کر دیتے، کیونکہ جو ظاہری رودات تھی، جو مقدمے کے ظاہری ثبوت تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، اور اس کی بنیاد پر اس کے خلاف، یہودی کے خلاف فیصلہ جاتا اور چور یہودی کو قرار دے دیا جاتا۔ لیکن عین ٹائم پر، یہی تو انبیاء کرام کی عصمت کا تقاضا ہوتا ہے، عین ٹائم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے سے پہلے عرش سے اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حقیقت بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 سے لے کر کے 115 تک جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، جس کے اندر پوری حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس خائن کا سپورٹ کر رہے ہیں، یہ جو اصل چور ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے، آپ خیانت کرنے والا کا سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا، اور اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اگر اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی، اگر آپ کے اوپر اللہ کا احسان نہیں ہوتا، تو یہ لوگوں کا ایک طبقہ، لوگوں کا ایک گروہ آپ کو تو بہکا لے جاتا، آپ کو اپنے حق میں فیصلہ دلا لے جاتا، اور آپ کا فیصلہ غلط ہوتا، گرچہ آپ خطا کار نہیں ہوتے، گرچہ آپ کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ نقصان ان کا ہوتا۔ تو عین ٹائم پر یہ اتنی اس طرح کی باتیں کر کر کے یہ آپ کو بہکا سکتے تھے، اللہ کا فضل تھا کہ آپ بچ گئے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے ساتھ مت دیجیے۔ جو چور کا سپورٹ کر رہے تھے جانے یا انجانے میں، وہ جو اس کا ساتھ دے رہے تھے، جو ان کی طرفداری کر رہے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کیا اور کہا، اگر تم لوگ اس اصل چور کو دنیا کے اندر بچا سکتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جج ہیں، جو قاضی ہیں، آپ ان کو اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے حقیقت کے خلاف باور قرار لے جاتے ہو، اور اس کے اوپر الزام آنے سے اگر تم لوگ دنیا کے اندر بچا لے جاتے ہو، تو بتاؤ ذرا کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں یہ مجرم پیش ہوگا، تو اس کی طرف سے کون ہم سے لڑنے والا ہوگا؟ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سے لڑنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو ڈر کر کے، اللہ رب العالمین کو دھیان میں رکھ کر کے، اللہ رب العالمین پر عقیدہ مضبوط کرتے ہوئے، کبھی بھی جب تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کی باری آئے، تو اللہ رب العالمین بتایا کہ فیصلہ انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے، عصبیت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، ملک اور طرفداری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ فیصلہ ہونا چاہیے تو انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے، چاہے وہ انصاف تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف ہو، لیکن بہرحال انصاف ہوتا ہے۔ جب بھی تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو حق کا ساتھ دو، باطل کا ساتھ مت دو۔ ایک تو اصول اللہ نے یہ بتایا عام مسلمانوں کو، دوسرا اصول یہ بھی بتایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے، کئی ایسی روایتیں ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ اگر قاضی اور جج ظاہری رودات دیکھ کر کے، گواہوں کو دیکھ کر کے، ظاہری پروف دیکھ کر کے اگر فیصلہ کر دیتا ہے اور حق کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، جس کا سامان تھا وہ سامان سے محروم کر دیا جاتا ہے، جس کا سامان نہیں تھا وہ سامان کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر دنیاوی قاضی کے فیصلے سے ایسا ہوتا ہے تو کان کھول کر کے فریقین سن لے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری رودات دیکھ کر کے اگر حق کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی عدالت نبوی سے، تب بھی وہ حق رہے گا، باطل رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کسی کا حق کسی اور کے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے، جو چیز جس کے لیے حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی۔ گویا مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس واقعے سے تنبیہ کیا ہے کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو ایک حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں دو شخص آئے لڑتے جھگڑتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے باہر نکلے اور کہا، لوگوں سنو، تم جو اختلاف کر رہے ہو نا، سنو، میرے دربار میں، میری عدالت میں جو فیصلہ لے کر آئے ہو، جو مقدمہ لے کر آئے ہو، جو کیس لے کر آئے ہو، میں تمہاری ظاہری باتوں کو دیکھ کر کے، ظاہری پروف اور ثبوت کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں،
حقیقت کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں ایک انسان ہوں، میں بشر ہوں، اور ظاہری اعتبار سے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ سنو، اگر میرے فیصلے میں حق کسی اور کا تھا اور کسی اور کو مل گیا ہے تو سن لے، جس کے بارے میں میں نے فیصلہ دیا ہے اگر وہ چیز اس کی نہیں ہے تو سمجھ لے وہ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، چاہے تو لے لے چاہے تو واپس کر دے۔ اس لیے اللہ نے ایک اصول بتایا ہے کہ کسی جج کے فیصلے سے حق کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے، حق جس کا ہے اسی کو ملنا چاہیے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے، اور یاد رکھیے وہ جو ابو توما بشیر بن ابیرق تھا یہ منافق تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت حال بیان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حقیقت کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بری ذمہ قرار دیا اور کہا یہودی چور نہیں ہے، چور یہ تمہارے خاندان کا آدمی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ سنایا کہ ایک بظاہر مسلمان حقیقت میں وہ منافق تھا، وہ منافق تھا، وہ تلملا اٹھا اپنے خلاف فیصلہ سن کر کے اور یہودی کے حق میں فیصلہ سن کے بہت زیادہ ناراض ہو گیا اور وہ بھاگ کر کے مدینہ ہی کو چھوڑ دیا۔ اتنا زیادہ ناراض ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کی بستی کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گیا۔ یعنی عادی چور تھا، یہ چور کا عادی تھا، یہ عادتاً چوری کیا کرتا تھا۔ تاریخ کے اندر مکہ کے اندر گیا اور کھلم کھلا مشرکین کی طرفداری کیا اور رات کی تاریکی میں کہیں چوری کرنے کے لیے نقب لگا ہی رہا تھا کہ اس کے اوپر دیوار گری اور اسی دیوار کے اندر دب کے مر گیا۔ اسی چیز کو اللہ نے رب العالمین بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، مومنوں کا راستہ، ان کا طریقہ چھوڑ کر کے جدھر جائے گا میں اس کو ادھر ہی پھیر دوں گا اور پھر وہ گمراہی میں چلتا جائے گا اور مرے گا تو پھر جہنم رسید ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس طرح کے جو قصے ہیں، یہ حقیقت میں قرآن کے جو قصے ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں، معزت کے لیے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے ہیں۔ اس طرح کے قصوں کے اندر اپنا رویہ دیکھنا چاہیے، اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح انصاف بکتا ہے، کس طرح انصاف لوگ بیچ دیتے ہیں، پیسے کے بیس پہ، کرسی کے بیس پہ، عہدے کے بیس پہ جھوٹی قسمیں کھا کر کے دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، جج اگر دنیاوی جج تمہارے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، وہ چیز اگر تمہاری نہیں ہے تو کل قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، وہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآنی قصوں کے ذریعے سے عبرت اور نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، حق جو حق ہے اس کو حق کہنے کی اور حق کا سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باطل ہے باطل کو باطل سمجھنے کی اور باطل کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔